جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح، حدیث میں آتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ سوچیے آپ اس حدیث کو بہت، جو مسلمان کیا پہنے گا، جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح کیا ہو جائے گا، اللہ کا دشمن۔ سوچا بڑھیا نہیں؟ کیوں بھائی حدیث پڑھی تھی؟ جو مسلمان کا پہنے گا وہ کیا ہو جائے گا، اس کی طرح دشمن، کافی مطلب حدیث ہے، میں تو حدیث سے کہہ رہا ہوں، صحیح روایت۔ مسلمان کا شکل، مسلمان کے کپڑے اگر غیر مسلم جیسے ہوئے، مسلمان کے کھانے اگر غیر مسلم کی طرح ہوئے تو ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے۔ بتائیے اوپر کافی نہیں ننگے پھر رہے، سمجھ گیا نا آپ تو؟ کپڑے بدلو گے کچھ بھی نہیں، اللہ کے دشمن بننے کو تیار ہے، اللہ کے دوست بننے کا شوق نہیں۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے دوست صرف وہ ہیں جو غیروں کے طریقوں سے بچتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے دوست؟ سن رہے کھیل رہے، کون ہے اللہ کے دوست؟ جو غیر مسلم کے طریقوں سے بچتے ہیں وہ اللہ کے دوست، اور جو غیر مسلم کے طریقے پر لباس کپڑے پہنے یا کھانا کھائیں یا غیر مسلم طریقے پر کوئی بھی عمل کریں، ایسے مسلمان کافروں کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے۔ حدیث میں نقل ہے۔ سمجھ گئے نا بات؟ کیوں بھائی کیا سمجھے؟ آپ کیا سمجھے جی؟ بتائیے کیا سمجھے آپ؟ میں نے ایک بات کہی، آپ سمجھ میں آئی؟ ایسا مردہ ہو چکے ہیں، جیسے چاہو زندگی گزارو، جانوروں کی طرح جیسے چاہو رہو، آ کے روتے ہیں بزرگوں کے پاس، دعا کر دو، پریشان ہو، اللہ کا دشمن بنا ہوا ہے اور دعا بھی لے کر آنا، تو خود بھی دعا کرا، وظیفہ پڑھنا، کیا پڑھنا؟ وظیفہ پڑھنا لمبے لمبے برکت کا وظیفہ، اور اللہ کا دشمن بن جائے تو وظیفہ پڑھے، بتاؤ کیا فائدہ ہوگا؟ اس حدیث کو یاد کرنا، سب یہ حدیث یاد کر۔ جو مسلمان پینٹ پہنے گا، جو مسلمان غیر مسلم کے طریقے پر کھانا کھائے گا، جو مسلمان غیر مسلم کی نئی شکل بنائے گا، ایسے مسلمان کافروں کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے۔ سیدھی سیدھی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کئی حضرات نے آج بھیجی اور اس کے بارے میں معلوم کیا کہ اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا، کیا واقعتاً کوئی اس طرح کی حدیث موجود ہے؟ آپ میں سے بھی بہت سے حضرات نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا، بہت اس کو اس وقت واٹس ایپ وغیرہ پہ شیئر کیا جا رہا ہے، اور بہت سے مسلمان جو ہے وہ پینٹ بھی پہنتے ہیں، تو کیا پینٹ پہننے والا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہے؟ یہ دو باتیں معلوم کی گئی ہیں۔ تو پہلی بات کا جواب تو مختصر عرض ہے کہ دیکھیں، یہ جو بات کہی گئی کہ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا، بھئی یہ بات جو ہے، دیکھیں جب بڑے حضرات جو تبلیغی جماعت کے اندر بڑے خیال کے جاتے ہیں، جب وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو سوچے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ جاری کیا کہ ان صاحب کے بیانات جو ہے سننا ہی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صاحب جو ہے حدیثوں کے اندر صرف یہ نہیں کرتے ہیں کہ حدیثوں کی غلط تشریح کرتے ہوں، بلکہ حدیثوں کے اندر اپنی طرف سے بھی اضافہ کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے اضافہ کر کے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اور جب یہ بیان کر رہے تھے اس وقت کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا ہوگا کہ بھئی پینٹ کا ذکر تو حدیثوں کے اندر ملتا ہی نہیں ہے، تو بات بچہ بچہ جانتا ہے، پاجامے کا ذکر تو ملتا ہے لیکن پینٹ کا ذکر حدیثوں کے اندر ملتا ہو، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب بیان کر رہے تھے تو اس وقت احساس ہو جاتا ہے آدمی کو، اور اس وقت آدمی اپنے الفاظ کو درست کر لے کہ ایک حدیث اس طرح سے آئی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، اس کے ضمن میں میں بات کہہ رہا ہوں، اس کی شرح کرتے ہوئے میں بات کہہ رہا ہوں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آدمی صاف صاف یہ جملے بولے کہ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا، یہ کس قدر جرأت کی بات ہے،
یہ کس قدر جسارت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایسی بات کہی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، اور آپ بار بار یہی بات کہے جا رہے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ بھئی کس حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے؟ عجیب بات ہے۔ اور پھر آخر میں تو یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر اس بات کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ اس حدیث کو یاد کر لو، سب کے سب یاد کر لو کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا، جو مسلم غیر مسلم کے طریقے پر کھانا کھائے گا، جو مسلمان غیر مسلم کی شکل بنائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مسلمان کافروں کی طرح اللہ کے دشمن ہو جائیں گے۔ علماء نے دیکھیں کیا کیا لکھا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک تابعی ایک صحابی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ صحابی ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے تو اس وقت ان کا چہرہ پیلا پڑ جایا کرتا تھا، اور بعض اوقات ان پر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی کہ کہیں کوئی بات بیان کرنے میں غلطی نہ ہو جائے، حتیٰ کہ بعض صحابہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی یا اس جیسی یا اس قسم کی بات بیان فرمائی تھی، ہو سکتا ہے کہ میرے بیان کرنے میں کچھ الٹ پھیر ہو گیا ہو۔ یہ سب اس لیے کرتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنے کا گناہ نہ ہو۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات تحقیق اور احتیاط کے بغیر احادیث بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات کہیں سنی فوراً ہم نے کہہ دیا کہ حدیث میں یوں آیا ہے، حالانکہ یہ دیکھیے کہ صحابہ اکرام جنہوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی وہ کتنی احتیاط کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے۔ اس لیے احادیث بیان کرنے میں ہمیشہ بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جب تک ٹھیک ٹھیک الفاظ معلوم نہ ہو اس وقت تک اس کو حدیث کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ترغیب دی جاتی ہے نا کہ یہ کہہ کے بیان کیا جائے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور آپ صاف صاف طور پر لگے ہوئے ہیں کہ حدیث کے اندر آیا یہ حدیث ہے۔ آپ فضائل اعمال دیکھیں، فضائل اعمال کو تو پڑھا ہی ہوگا آپ نے۔ حضرت شیخ دگریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے، فرماتے ہیں کہ ان کا جو علمی مقام تھا اس سب کو ذکر کیا، اس کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لیکن کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تھے تو بدن پر کب کبھی آ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عمر بن مامون کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آتا رہا، میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، رگیں پھول گئیں، اور فرمایا انشاءاللہ یہی فرمایا تھا، یا اس کے قریب قریب تھا، یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم۔ یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ فائدہ یہ تھی ان حضرات صحابہ کرام کے احتیاط حدیث شریف کے بارے میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات باوجود یہ کہ مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حالات ہی سے بتاتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نہ خواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے بالمقابل ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک بے تحقیق حدیث نقل کر دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ یہ جو ساتھ صاحب نے سنایا ہے، ظاہر اس طرح کی کوئی روایت تو تلاش کرنے پر بھی ہمیں نہیں مل سکی ہے، یا تو من تشبہ بقوم فہو منہم اس کی وہ شرح کر رہے ہیں، اس کے ضمن میں بات کہی جا رہی ہے، یا ایک قول ملتا ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو یہ وحی کی تھی کہ اپنی قوم سے یہ کہہ دینا کہ تم میرے دشمنوں کی جگہوں پر مت بیٹھنا، مت داخل ہونا، لا تدخلوا مداخل اعدائی، اور تم میرے دشمنوں کے کھانے کو مت کھانا، ولا تلبسوا ملابس اعدائی، اور میرے دشمنوں کے لباس کو مت پہننا، ولا ترکبوا مراکب اعدائی، اور میرے دشمنوں کی جو سواریاں ہوں گی ان پر سوار مت ہونا، فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی، تو تم بھی ورنہ تو تم بھی میرے دشمن بن جاؤ گے جیسا کہ وہ دشمن ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہ جملہ جو ہے سعد صاحب کے پیش نظر رہا ہو اور وہ اسی کو حدیث کہہ کر بار بار جو ہے حدیث کہہ کر بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث نہیں ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔
اور وہ بھی خود اس کو حدیث کہہ کر بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کسی نبی کو جو ہے یہ وحی کی تھی، تو بہت ممکن ہے کہ بنی اسرائیل میں سے یہ کوئی روایت ہو اور اس کو جو ہے بیان کر دیا گیا ہو، تو یہ بھی بہرحال حدیث نہیں ہے۔ تو یہ جو اور اس میں بھی پینٹ کا ذکر نہیں ہے، پھر تو یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے حدیث کا نام لے کر کے، اس کو حدیث کہہ کر بیان نہ کیا جائے بالکل بھی۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ بھئی پینٹ اگر کوئی آدمی پینٹ پہن رہا ہے تو کیا وہ اللہ کا دشمن ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے کوئی آدمی جیسے آفس وغیرہ جانا رہتا ہے، ڈیوٹی وغیرہ کرنی رہتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر ڈھیلی ڈھالی پینٹ پہنتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ عام حالات میں آدمی کو جو علماء اور صلحاء کا لباس ہے اسی کے پہننے کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ فتاویٰ دیکھیں آپ، لکھا گیا ہے کہ پینٹ شرٹ اصالتاً غیر قوموں کی ایجاد کردہ لباس ہے۔ ابتدا میں ان کا مخصوص شعار ہونے کی وجہ سے حکم شدید تھا، اب اس میں عام ابتلا پایا جاتا ہے، بہت سے مسلمان بھی پہنتے ہیں، اس لیے کراہت کا حکم اب اس درجے شدید نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات مسلم ہے کہ یہ مصنوع لباس نہیں ہے اور صلحاء کا لباس نہیں ہے، اس لیے مسلمان کے لیے پینٹ شرٹ پہننا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر پینٹ چست ہو جس سے مستور اعضاء کی ساخت معلوم ہوتی ہو تو اس کی قباحت مزید بڑھ جائے گی۔ ایسے ہی کتاب النوادل کے اندر حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ عالیہ نے لکھا ہے کہ اب چونکہ کوٹ پتلون وغیرہ صرف غیر مسلموں کا شعار نہیں رہا ہے، اس لیے ایسا لباس پہننا فسق تو نہ کہلائے گا، البتہ خلاف سنت بہرحال ہے۔ یہ جو بات بار کہی جا رہی ہے کہ بھئی یہ وہ بھی اللہ کے دشمن ہیں، تو یہ بات جو ہے اس لیے جو فتاویٰ وغیرہ ہیں وہ علماء ہی سے معلوم کرنے چاہیے، جن کا یہ کام ہے، علماء کا جو شب و روز اسی کام میں مشغول رہتے ہیں، مسئلے مسائل بتانے میں مشغول رہتے ہیں، ان حضرات سے جو ہے مسائل معلوم کرنے چاہیے اور انہی کی جو ہے گفتگو سماعت کرنی چاہیے۔ اس طرح کے حضرات جو اپنی باتیں حدیث کہہ کر بیان کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو تو ویسے بھی نہیں سننا چاہیے۔ فتاویٰ محمودیہ کے اندر ہے، سوال کیا گیا تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ اب اس میں اتنا تشدد نہیں ہے، اتنا ضروری ہے کہ ان اطراف میں یہ صلحاء کا لباس نہیں، اس سے بچنا چاہیے، کراہت کا درجہ ہے۔ یہ کوٹ پتلون کے اور انگریزی لباس کے بارے میں پوچھا گیا تو کوٹ پتلون کے حوالے سے حضرت نے یہ جواب عنایت فرمایا۔ ایسے ہی یہ جو بنوری ٹاؤن ہے اس کا فتویٰ ہے، اس میں پوچھا گیا تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ اگر پینٹ شرٹ اس طرح کی بنائی گئی ہو کہ اس سے جسم کی ساخت واضح نہ ہوتی ہو اور سطر نہ کھلتا ہو تو ایسی صورت میں اس کا پہننا حرام تو نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پینٹ شرٹ صالحین کا لباس نہیں ہے، اس لیے پینٹ شرٹ کا پہننا ناپسندیدہ ہے، حتی الامکان اس لباس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی کو ملازمت کی مجبوری کی وجہ سے اس کو پہننا پڑے اور دل میں اس کو اچھا نہ جانے تو اس وقت بوجہ مجبوری اس کے پہننے کی گنجائش ہے، لیکن اس وقت پتلون ایسی ڈھیلی بنائے جو کہ اعضاء کو اچھی طرح چھپائے، نیز ٹخنے سے اوپر رہے، ٹخنے سے نیچے لٹکانا اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ یہ حکم ایک عام شخص کے لیے ہے، اور اگر کوئی عالم فاضل ہے جس کے عمل سے لوگ سند پکڑتے ہیں تو اسے پینٹ شرٹ کے پہننے سے بہر صورت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ حدیث کے نام پر جو کچھ سنایا گیا ہے وہ حدیث نہیں ہے، اور پینٹ شرٹ پہننے والوں سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے دشمنوں سے ناراض ہے ایسے ہی ان سے بھی ناراض ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں اس کا پہننا بالکل جائز ہے، بعض حالات میں اگر ایسے ہی عام حالات میں آدمی پہن رہا ہے تو فساق اور فجار کا لباس تو اس کو نہیں کہا جائے گا، حرام تو بالکل نہیں کہا جائے گا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ کراہت ہے، اس کے اندر خلاف سنت ہے، اس لیے جو علماء اور صلحاء کا لباس ہے اسی کے پہننے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔